اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ صاد کی 3 آیتیں پڑھ رہا ہوں۔ آیت نمبر 86، آیت نمبر 87، آیت نمبر 88۔ قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِينَ۔ کہہ دیجئے کہ میں اس پر تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا اور نہ میں تکلف کرنے والوں میں سے ہوں۔ ان هو الا ذکر للعالمین، یہ تو بس ایک نصیحت ہے دنیا والوں کے لیے۔ وَلَتَعْلَمُنَّ نَبَأَهُ بَعْدَ حِينٍ، اور تم جلد اس کی دی ہوئی خبر کو جان لو گے۔ حضور یعنی اپنی طرف سے گھڑ کر اللہ کی طرف ایسی بات منسوب کر دوں جو اس نے نہ کہی ہو، یا میں تمہیں ایسی بات کی طرف دعوت دوں جس کا حکم اللہ نے مجھے نہ دیا ہو، بلکہ کوئی کمی بیشی کے بغیر میں اللہ کے احکام تم تک پہنچا رہا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے، جس کو کسی بات کا علم نہ ہو اس کی بابت اسے کہہ دینا چاہیے اللہ اعلم، اللہ زیادہ جانتا ہے۔ یہ کہنا بھی علم ہی ہے، یہ جملہ کہنا بھی علم ہی ہے، اس لیے کہ اللہ نے اپنے پیغمبر کو کہا فرما دیجئے وما انا من المتکلفین، کہ میں تکلف کرنے والوں میں نہیں ہوں۔ ابن کثیر میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ مقولہ نقل کیا گیا ہے۔ علاوہ ازیں اس سے عام معاملات زندگی میں بھی تکلف اور تصنع سے اجتناب کا حکم معلوم ہوتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمیں تکلف سے منع کیا گیا ہے۔ صحیح بخاری شریف میں یہ حدیث ہے، 7293 نمبر حدیث نمبر۔ اسی طریقے سے صحابہ کہتے تھے نہانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان نتکلف للضیف، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں مہمان کے لیے تکلف کرنے سے منع فرمایا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ لباس، خوراک، رہائش اور دیگر معاملات میں تکلفات جو آج کل معیار زندگی بلند کرنے کے عنوان سے اصحاب حیثیت کا شعار اور وتیرہ بن چکا ہے، اسلامی تعلیمات کے خلاف ہے۔ اسلام میں سادگی اور بے تکلفی اختیار کرنے کی تلقین اور ترغیب ہے، یہ ذہن میں رکھنا۔ مہمان آئے بے جو حاضر ہے پیش کر دیجئے، زیادہ تکلفات نہ کیجئے۔ جب بھی ہماری کوئی دعوت کرتا ہے تو سب سے پہلے میں کہتا ہوں بغیر تکلف والی دعوت ہوگی، سیدھی سادی دعوت ہوگی، تب جا کر دعوت قبول کرتا ہوں۔ سب سے پہلے شرط یہ ہوتی ہے کہ کوئی تکلفات نہیں۔ اب ایک دو نصیحت کی باتیں سن لیجئے۔ داعی کی ایک لازمی صفت یہ ہے کہ وہ مدعو سے اجر کا طالب نہیں ہوتا، پبلک سے اجر کا طالب نہیں ہوتا۔ وہ اپنے اور مدعو کے درمیان کوئی مادی جھگڑا نہیں کھڑا کرتا۔ قرآن کی دعوت آخرت کی دعوت ہے، اس لیے جو شخص ایسا کرے کہ وہ ایک طرف قرآن کی دعوت آخرت کا علم بردار ہو اور اسی کے ساتھ مدعو قوم سے مادی مطالبات کی مہم بھی چلائے، وہ مدعو کی نظر میں ایک غیر سنجیدہ آدمی ہے، اور جو آدمی خود اپنی غیر سنجیدگی ثابت کر دے اس کی بات پر کون دھیان دے گا۔ اسی طرح داعی کی ایک صفت یہ بھی ہے کہ وہ دعوت کو نصیحت کے روپ میں پیش کرے، اس کا کلام خیر خواہانہ کلام ہو، نہ کہ مناظرانہ کلام۔ بس یہ ایک مرتبہ اور کہہ دیتا ہوں یہ جملہ
دائی کی خاص صفت یہ ہے کہ وہ دعوت کو نصیحت کے روپ میں پیش کرے، اس کا کلام خیر خواہانہ کلام ہو، نہ کہ مناظرانہ کلام۔ اب پڑھ لیجئے میرے ساتھ، رب زدنی علما، رب زدنی علما، رب زدنی علما۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ جملہ پڑھوایا گیا ہے قرآن شریف میں۔ اس میں بہت بڑا معرفت کا گہرا سمندر ہے، بس آدمی اسے پڑھتا رہے، گنگناتا رہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے الہام بھی ہوگا اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے معرفت بھی ملے گی۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ ہماری دل کی محرابوں میں تیری معرفت کا نور کوٹ کوٹ کے بھر دے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔